السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان کی تاریخ میں ستمبر 15 اور 16 کی تاریخ اب جو ہے وہ اس حوالے سے رقم ہو گئی کہ یہ ایک بہت ہی عجب طریقہ تھا، ایک بڑا مختلف طریقہ تھا جس سے کہ آئینی ترامیم پر کام کیا گیا، اور یہ بڑا ایک جس طرح کہیے کہ بہت تیزی سے لائٹننگ سپیڈ میں یہ دکھائی دیا کہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں کوئی 50 سے زیادہ جو آرٹیکلز تھے آئین کے اس میں ترامیم لانے کی ایک جد و جہد کی گئی، اور جد و جہد ہی کہیں گے 2-3 دن پر محیط تھی، بات قیاس سرائی تو بہت پہلے سے تھی لیکن کوئی ڈاکیومنٹ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر آخر کار ہفتے اتوار کو یہ لگا کہ جی کچھ ڈاکیومنٹ نما چیز سامنے آئی، پھر بھی جب لوگوں سے بات کی گئی جو اس میں انوالوڈ تھے، انہوں نے بہتوں نے کہا، جو کیبنٹ کے ممبرز تھے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے کچھ دیکھا نہیں ڈاکیومنٹ۔ اور اس سب جو معاملات ہیں اس میں سب سے اہم رول کس کا رہا؟ JUI کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ خاص کر آپ نے دیکھا کہ وہ 2 دن میں جتنے اہم لوگ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، میرا خیال ہے کہ شاید حالیہ تاریخ میں کسی بھی پولیٹیشن کے پاس اس نوعیت کیا ایک ٹریفک نہیں چلتا رہا، صبح شام دوپہر رات 2 بجے بھی، صبح 6 بجے بھی، دوپہر 3 بجے بھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کوشش یہ تھی اور ایک گول تھا، آبجیکٹو تھا کہ جی یہ آئینی جو ترامیم ہیں یہ ہو جائیں۔ یہ آئینی ترامیم میں بہت سے معاملات ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ بھئی جو ججز کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی ان کو دونوں کو مرج کر کے وہ ایک باڈی بنائی جائے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اپوائنٹمنٹ وہ اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے پاکستان آرم فورسز کی چیف کی جاتی ہے کہ نام دیے جائیں پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو کچھ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کہا گیا کہ جو کورٹس کی اس انوالومنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی سے لمیٹڈ، اگر یہ کہا جائے کیس ہے تو وہ کس حد تک کورٹ انوالو ہو سکتا ہے اور کس حد تک اس کو بالکل کوئی مداخلت نہ کرے۔ تو بہت سے معاملات تھے۔ ایک جو بڑا بیسک معاملہ تھا، بڑا اہم معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ جو بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن ہے آئین کا، وہ یہ کہ کچھ ایسے آئین میں آرٹیکلز ہیں جن کو کہ پارلیمان بھی میجورٹی ووٹ سے 2/3 سے ان کو اریز نہیں کر سکتی، کیونکہ جو آئین ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آئین جو ہے اس کے پیٹ سے پارلیمان بھی پیدا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ بھی، اور سپریم کورٹ ہے وہ سیف گارڈ کرنے کو ہے، آئین کو سیف گارڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت سے معاملات ہیں ناظرین، اور ہم یہ کہتے چلیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو سیاسی رنگ میں لوگ جن کی جو سیاسی ایک وابستگی ہے اس حوالے سے اس کو دیکھتے رہے ہیں، اور یعنی کہ پالیٹکس اور پاور کے حوالے سے، لیکن بڑی بنیادی چیزیں اس میں انوالو تھیں۔ اس معاملے میں سب سے بنیادی چیز یہ کہ کس طریقے سے جو انصاف ہے وہ کس طریقے سے انشور کیا جائے۔ اور آپ کہیں گے کہ جی کدھر ہے انصاف؟ اس ملک میں تو بھی انصاف بہت دور سے نہیں دکھائی دیتا، لیکن بہرحال ایک ڈھانچہ ہے، ایک آئین ہے جس کا آبجیکٹو ہے کہ بیسک رائٹس ہوں اور جو عام شہری ہیں ان کے حقوق ملے، اور نظام ایسے چلے کہ اٹ کین ڈسپینس جسٹس، اٹ کین ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل، جو پاور ہے اس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے۔ تو یہ جو آئینی ترامیم آئی اس میں دیکھا کہ کافی چیزیں گڈمڈ دکھائی دے رہی تھیں، اور جو بڑی دلچسپ بات تھی وہ یہ کہ آئینی ترامیم ہم نے دیکھی جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو 18th امینڈمنٹ جب آئی، جو کہ شاید اپیرنٹلی 100 سے زیادہ آرٹیکلز تھے، اس سے بھی زیادہ، جو کہ جن میں
ترمیم لائی گئی اور بہت فنڈامنٹل چیزیں تھیں اس میں, جیسے پاورز آف دا پریزیڈنٹ تھیں وہ ان کو کم کر کے پارلیمان کو دیا گیا. تو یہ تمام جو ترامیم تھی اٹ ٹوک ویکس اینڈ ویکس, اور پتہ نہیں کتنی درجنوں میٹنگز ہوئیں, اور اس میں اسحاق ڈار صاحب اور رضا ربانی صاحب نے اس کو لیڈ کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے. تو وہ ایک اور ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک دلچسپ اور بڑا ایک صحیح طریقہ تھا جس میں کہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی. لیکن یہ جو 50 کے قریب آئین میں ترمیم لائی جا رہی تھی آرٹیکلز میں, تو لوگوں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے, اور اس میں جلدی کیا ہے, اور یہ کیا کسی شخصیت سے وابستہ ہے, اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں جو کہ اس ایشو کو بڑا اہم بناتی ہیں. اور آئین چاہے ہمیں جب آئین اگر ایون اف اٹس ناٹ ان فیشن کہ پتہ نہیں جی کس چیز کو کس طرح سے مروڑ توڑ دیا جائے, کون سا لا کب بن جائے, اس لا کا کیا اثر ہو, وہ تو ہم نے دیکھا کہ اب کافی عرصے سے چل رہا ہے پاکستان میں. لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ جو آئین ہے اور آئین کی جو اہمیت ہے اس پر ہم اصرار کرتے رہیں, اور یہ کہتے رہیں کہ آئین جس میں اکاؤنٹیبل ہو پاور, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. تو ہم حکومت نے اب یہ طے کیا ہے کہ کیونکہ وہ جو 2-3 دن پہ ان کا خیال تھا کہ بس جھٹپٹ ہو جائے گا, تو یہ ترامیم تو وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آج تفصیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان کے جو کی سینیٹر ہیں وہ موجود ہوں گے, اور کامران مرتضی صاحب سے تفصیل میں بات کریں گے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اب حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں ترامیم ان پر سب کا انپٹ لائرز وغیرہ کا لیا جائے گا. لائرز نے اپنی جگہ یہ کہہ دیا کہ جی جب تک کہ آپ ہمیں یہ تسلی نہیں دیں گے کہ یہ آئین سے مترادف نہیں ہے, جب تک یہ ترامیم کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو بگ کوسچنز ناؤ, کی کوسچنز ناؤ, کہ کیا یہ ترامیم ٹائم پہ ہوں گی. وہ جو میجک ڈیٹ ہے 20 اکتوبر, جبکہ یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے اور نئے جو ہیں, کیونکہ جو الجہاد کیس ہے اس کے تحت تو آٹومیٹکلی جو سینئر موسٹ ہیں وہ بن جائیں گے چیف جسٹس, یا پھر جب تک یہ ترامیم آ جائیں گی جس کے تحت کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پرائم منسٹر لگائیں گے اور ان کے سامنے 5 نام جائیں گے. تو اگر ہم دیکھیں کہ آئینی جو اس وقت ترامیم ہے اس کا جو دستاویز ہے اس کے 3 ہم دیکھ رہے ہیں اطراف میں موومنٹس ہو رہی ہیں. ایک وہ جو حکومت لے کے آ رہی ہے, ایک تو یہ ہے یعنی کہ ایک یہ سائیڈ ہے حکومت ہے, اور جنرلی اس کے اتحادی ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی کچھ مانتی ہے کچھ نہیں مانتی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں اور جو ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا اچھا ہے یہ جو آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں, تو یہ دوسری سائیڈ ہے. تیسری سائیڈ ہے جو پی ٹی آئی والی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ختم کر دیں, مار دیں, کر دیں, کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اس کا. تو 4 ہیں ایکچولی سائیڈز. اور جو چوتھی سائیڈ ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے متحرک ہے اس وقت, سب سے زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے, وہ کون ہے؟ وہ ایک 8 پارٹی 8 سیٹس ایک جگہ, 5 سیٹس ایک جگہ, 13-14 سیٹس لیے ہوئے یہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں, وہ ہے جماعت علماء اسلام JUI. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ان کی ٹرو ٹو ہز ریپوٹیشن, ٹرو ٹو ہز پاسٹ, وہ پتے ہاتھ میں لے کے, وہ جو زبردست پتے ہیں وہ لے کے وہ اپنا جو سیاست ہے اس کے مووز کرتے ہیں. اور اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جب بس لگا کہ بس ہو گیا جی بالکل یہ جو آئینی پیکج ہے بس اباؤٹ ٹو بی پاسڈ, اور آپ نے دیکھا ٹی وی پہ نان سٹاپ سب کہہ رہے تھے بس ہو گیا جی, ہو گیا ہو گیا ہو گیا, یہ کابینہ کے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے. لیکن پھر کس نے بریک لگائی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب بریک لگائی بہت سی باتیں کہہ کے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور راؤنڈ شروع ہوا جس میں کہ بلاول بھٹو کا بھی بڑا رول تھا, انٹیریئر منسٹر کا بھی بڑا رول تھا, اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب شروع میں آئے, پھر اس کے بعد وہ نہیں آئے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کا. اور پھر یہ لگا کہ شاید نواز شریف صاحب کا بھی کوئی اس میں رول ہوگا. آخر میں دیکھا ہم نے نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے اور بلاول بھٹو واز ویری ایکٹیو, انٹیریئر منسٹر صاحب بڑے ایکٹیو تھے. تو اب ناظرین اس پر بہت سی قیاس رائیاں ہوئی ہیں, بہت سی باتیں ہوئی کہ مولانا صاحب وجہ کیا تھی,
کچھ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کو اچھی بڑی ڈیل مل رہی تھی, منسٹریز مل رہی تھی, پوزیشنز مل رہی تھی, لیکن انہوں نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ایز وی اسپیک کہ مولانا صاحب ابھی بھی نیگوسیشنز میں ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ڈیل ویل ہو کے تو پھر وہ اگری کر جائیں گے. تو ہم نے سوچا کہ مولانا صاحب کے وہ جو سب سے سینٹرل فگر ہیں اس سارے معاملے میں, ان کے پولیٹیکل اور لیجسلیچر کے حوالے سے, وہ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, لائر ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, پارٹی کے ایک ان کی کلیدی رول رہا ہے معاملات میں کانسٹیٹیوشن اینڈ JUI کے, تو ان کو ہم نے دعوت دی. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ تشریف لائے. ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ تو ہم نے سنا آپ کی کہی ہوئی بات کہ بلاول بھٹو آئے اور انہوں نے کہا جی یہ کچھ آرٹیکل جو 8 ہے وہ اب کرنا ہی پڑے گا, مجبوری ہے. تو یہ تو کچھ روز کی بات ہے. اب ایز وی اسپیک اس وقت کیا پوزیشن ہے سینیٹر صاحب؟ اس وقت تو دیکھیے وہ بات چونکہ اب اس کے بعد نہ پیپلز پارٹی اس کو اون کر رہی ہے, وہ جو اسکریپ ہو گئی ہے امینڈمنٹس نہ نون اون کر رہی ہے, یعنی پورا جو ٹریجری بینچ ہے وہ اس کو اون نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرافٹ تھا, کیونکہ یہ ایک ڈرافٹ نہیں تھا. ایک ڈرافٹ کے بعد میں اس میں بعد میں 2-3 دفعہ جو نا اس کو امینڈ کیا گیا. تو یہ ایک ڈرافٹ وہ اوریجنل ایک ڈرافٹ تھا جو کہ ہمیں دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد جو نا 2-3 دفعہ اس میں چیزیں نکالی گئی ہیں. اوریجنل ڈرافٹ 6 کا تھا. اب کی بات اگر آپ کریں تو اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فی الوقت ہونا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جب اس کے بعد آئی تھی, بلاول صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مل کے کرتے ہیں, JUI کا ایک ماضی ہے اور ہمارا بھی ایک ماضی ہے, تو آئیں مل کے ایک ڈرافٹ بناتے ہیں. تو پھر ہم نے ان سے عرض کی تھی کہ ایسا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا بنا لیں, ہم اپنا بنا لیں. یہ مل کے ایک بناتے ہیں, پھر اس کی غلطیاں جو ہے نا وہ پھر مل کے اٹھانی پڑیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا بنا لیجیے, آپ ہمیں شیئر کر دیجیے, ہم اپنا بنا لیں, ہم اپنا آپ کو شیئر کر دیں گے تاکہ پتہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں دونوں پارٹیاں. تو اس کے بعد ابھی تک وہ ان کا ڈرافٹ نہیں آیا. پھر اس کے بعد یہ معاملات شروع ہو گئے کہ جی میں ہماری پارٹی کہتی ہے کہ ایسے ہوا تھا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تھا. اب یا ہم غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں, دونوں میں سے ایک بات تو ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے, بھی آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو کہا جا رہا ہے ڈرافٹ تھا وہ ایک حقیقتاً ایک مسودہ تھا جس میں ترامیم مطلب اس میں آلٹریشنز کی گئیں. تو بتا دیجیے گا کہ کیونکہ اس پہ تو بہت باتیں ہو رہی ہیں, تو ہمارا تو مقصد ہے کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں, یعنی کہ قیاس آرائیوں سے ہٹ کر کے. تو 2-3 معاملات آپ کہہ رہے ہیں جہاں تبدیلی کوئی آئی, تو کون سے ایشوز تھے جس پہ کوئی تبدیلی لائی گئی اس میں مسودے میں؟ جو اس میں آرٹیکل 8 جو ہے نا, پہلے اس میں آرٹیکل 8 میں جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کورٹ کے پاس جو اختیار ہے اس نیٹ کو جو ہے ٹائٹ کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب وہ جو ٹائٹن کرنے والا نیٹ تھا وہ اس میں سے اب جو بعد میں مسودہ آیا یا جو عام پبلک میں ہے اس میں سے وہ نکال دیا گیا. اور JUI کے اعتراض پہ بلکہ JUI کے اعتراض پہ تو اعتراض تو پہلے دن سے تھا, مگر جب اس بات پہ بہت زیادہ پبلک ہو گئی یہ بات کہ یہ اس طرح سے ہوا جا رہا ہے, پھر اس میں سے اچانک غائب ہو گیا. وہ آرٹیکل 19 والا بھی غائب ہو گیا. اس میں جو 191 سر نہیں 199 جی 199 ٹھیک. اس میں جو وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ جو ہائی کورٹس کی پاورز پہ جو ہے قدغن لگانی تھی وہ اس میں سے نکل گئی. اور پھر آرٹیکل 51 والا غائب ہو گیا, 106 والا غائب ہو گیا. پھر اس میں انسرشن ہوئی آرٹیکل 9A کے نام. تو اب وہ مطلب کافی اس کے بعد تاکہ وہ پھر یہ اس میں کہا جا سکے کہ جی مختلف پارٹیوں کے پاس مختلف ہے. انیشلی مختلف پارٹیوں کے پاس مختلف نہیں تھے, ایک ہی طرح کے تھے. اور پھر جو ہے نا اس کو وہ جب معاملات کچھ گڑبڑ ہوئے یا پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں آئیں تو پھر اس میں جو ہے نا یہ کہ جی یہ نکال دیا, یہ تو آپ کے اعتراض پہ نکالا. یہ بات تو اپنا اگر وہ پارلیمانی کمیٹی کی جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کی اگر ریکارڈنگ نکالے تو اس میں بھی یہ بات ریکارڈنگ میں بھی شاید ہوگی کہ چیئرمین صاحب نے بلاول نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کے اعتراض پہ نکالا, وہ ریکارڈنگ کا حصہ ہوگا شاید. جی ہماری بھی بات ہوئی ان لوگوں سے جو اس اسپیشل کمیٹی میں تھے, انہوں نے یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت ان کا بڑا ایک
کلیئر کٹ ایک کرٹیسزم تھا اور انہوں نے پش بیک کیا جن آپ آرٹیکلز کی بات کر رہے ہیں ان کی امینڈمنٹس کو. تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو بڑا سوال ہے سینیٹر صاحب لوگوں کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اس کو جو آئینی ترامیم ہے ان کو ایسے پیش کیا گیا کہ بھئی یہ عام عوام کی بہتری کے لیے ہے, یہ یعنی عدل انصاف کو بڑھاوا دینے کے لیے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک شخصیت سے تھا, کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا, اور اس کے ارد گرد باقی یہ حاشیے میں چیزیں ہیں. تو آپ کی اپنی ایک یو ہیو اے پرسنل اینڈ اے پولیٹیکل انگیجمنٹ اور انوالومنٹ یہ اس میں لیگل ریفارمز اور آئین وغیرہ کے حوالے سے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 3-4 جہتیں ہو سکتی ہیں. ایک جہت یہ تھی کہ پرسن اسپیسیفک تھا, کسی کا نام نہیں لوں گا, پرسن اسپیسیفک تھا, کسی کو لانا کسی کو نہیں لانا. ایک تو یہ اس کو جو ہے اس کی ایک جہت یہ ہے. جی. دوسری کہ ان رائٹس کو جو پبلک کے ہیں جس کو آپ فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں اس میں کرٹیل کرنا ہے ان کو کسی نہ کسی حوالے سے, اور ایون کورٹ کی جو ہے نا پاورز کو کم کرنا ہے. تیسری جہت آپ کہہ لیں کہ ججز کو جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنا فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر ہائی کورٹ, یعنی ان کو بھی نکیل ڈالنی ہے. اور چوتھی یہ کہ کچھ ججوں کو کچھ ججمنٹس کو ان افیکٹو کرنا ہے, جس میں ایک ججمنٹ جو ہے, میں دونوں ججمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں انسیڈنٹلی, مگر اسٹل جو ہے نا وہ ان دونوں ججمنٹس کو یہ ان افیکٹو کرنے کا طریقہ نہیں تھا. ایک وہ اسپیشل سیٹ والا جو حالانکہ ہم اس میں لوزر ہیں مگر یا اگر یہ ان افیکٹو ہوتی تو شاید ہمیں بھی کچھ فائدہ مل جاتا, مگر وہ اس سے ہمارے اتفاق نہیں تھا کہ آرٹیکل 51 اور 106 کو وہ کر لیا جائے. پھر 63A کے حوالے سے تھا, 63A کے حوالے سے جو نا وہ ایک ججمنٹ وہ جو حمزہ والی حمزہ شہباز والی جو گورنمنٹ گئی تھی وہ ججمنٹ آپ کو یاد ہوگی, اس کو ان افیکٹو کرنا ہے. وہ ججمنٹ بالکل غلط ہے مگر اس کو ان افیکٹو کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے اگلی بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ اس میں کنٹونمنٹس کو کچھ اختیارات دینے ہیں, وہ بھی درست نہیں تھا. تو جو موٹی موٹی بات ہے میرا خیال ہے یہی تھی. آپ نے فرمایا کنٹونمنٹس کو اختیارات دے دیے گئے, ڈیڈ آئی ہیئر یو؟ اختیارات دے دیے گئے نہیں, دینے کی کوشش کی گئی. جی ٹھیک. تو یہ آپ نے بہت ہی میرا خیال ہے سہل طریقے سے سب بیان کر دیا جو اس میں اہم معاملات تھے. تو سینٹ صاحب آپ کی تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب یہ انیشلی آیا ہے ڈرافٹ تو آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی, تو آپ بھی یو ور دا کی پرسن 8 کے حوالے سے. تو مولانا صاحب نے سب سے پہلے آپ کو بلایا, پھر آپ نے اور وکلا وغیرہ سے کہا آپ دیکھ لیجئے گا یہی معاملات ہیں. تو آپ بڑے کی اور سینٹرل ہیں اس معاملے میں, تو آپ کی پارٹی کی جو پوزیشن ہے, تو آپ جو فرما رہے ہیں آپ نے تو بڑی کلیئر کٹ طریقے سے بیان کر دیا. جہاں جہاں معاملات میں آپ کو لگتا ہے آئین سے وہ برعکس چیزوں کو آگے بڑھانا ہے, تو کیا ہم سمجھیں کہ آپ کی پارٹی کی بھی یہی پوزیشن ہوگی آنے والے دنوں میں, یا پولیٹیکل اس کی وجہ سے ایکسپیڈینسی کی وجہ سے معاملات مختلف جائیں گے؟ پارٹی کی پوزیشن یہ تھی کہ لاہور میں جس دن ہمارا جلسہ تھا اس سے اگلے دن سیٹرڈے کو جلسہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے, اور اس سے اگلے دن جو ہے لاہور میں مولانا صاحب نے پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس رکھا ہوا تھا. اس مجلس عاملہ کے اجلاس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ طے کر لی گئی تھی پارٹی کی طرف سے, اور اس کے بعد جو ہے پھر جس دن یہ ڈاکومنٹ آئی ہے تو ڈاکومنٹ کیونکہ یہ اس سے پہلے ہمیں جو ہے نا وہ صرف ہم کو بتا رہے تھے کہ ہمارے کانسیپٹس یہ ہیں, اور وہ کانسیپٹس جو ہے نا وہ بڑے انوسینٹ سے کانسیپٹ تھے. اگر اس باتوں پہ وہ انوسینٹ باتوں پہ چلے جائیں تو پھر جو ہے نا کوئی بھی شخص کچھ بھی کر سکتا تھا. مگر جس وقت ڈاکومنٹ حوالے ہوا ہے اور پھر جب اس کو پڑھا گیا ہے, اس کی کانسیکوینسز کو جو ہے گیج کیا گیا, تو پھر بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے, اور جس طریقے سے یہ, کیونکہ یہ ایک عجب باب ہوگا 4-5 روز پر محیط پاکستان کی
تاریخ میں, آئینی تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں, پالیٹکس میں جو ہم نے دیکھے کوئی 100 گھنٹے کے قریب. تو یہ از دس ویری ان یوزول سینیٹر صاحب؟ جی ان یوزول ہے, اور آپ یہ کہ اس میں 56 کلازز جو ہے نا وہ اس میں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لانا, اور جسٹ ایک رات پہلے بھی آپ نہیں کہہ سکتے, یعنی مڈ نائٹ کو جو ہے نا وہ ایک پارٹی کو دینا, اور دوسری پارٹی نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھ لیا ہے, اور ان کے پاس بھی ڈاکومنٹ تھے, بلاول صاحب کے پاس, مرتضیٰ کے پاس, ان کے پاس اسپیشلی مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھے, مرتضیٰ وہاب کے ہاتھ میں تھے. تو یہ اس طرح سے اگر وہ مڈ نائٹ میں چیزیں لا کے اور دوسرے دن اس پہ یہ کر لیتے, تو میں آج یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جتنا آج شور مچا ہوا ہے اس سے دگنی جو ہے نا وہ گالیاں جو ہے وہ ہم کو جو یو آئی کو پڑ رہی ہوتی. باقی تو شاید کہیں نہ کہیں پہ وہ کسی نہ کسی چیزوں کے پیچھے چھپ جاتے, مگر ہم شاید لوگوں کی جو ہے نا وہ نظروں کا اور باتوں کی تاب نہ لا پاتے. جی, کیونکہ آپ ڈیسائیڈو فیکٹر بن گئے نا اس سارے معاملے میں, کیونکہ اگر نمبرز گیم لیں تو یو آر دا بیسکلی دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. یہ بتائیے گا کہ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام وکلاء کا انپٹ لیا جائے گا, اس کو ہم جلد از جلد دیکھیں گے آگے کیسے بڑھائیں. دوسری طرف ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو 1-2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے. تو اس عرصے میں جو ایک بڑا کرٹیکل فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پریزنٹ سی جے کا, چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ اور اگلے چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ. اس کو تو آپ دیکھیے گا شاید 1 مہینے سے کم رہ گیا نا. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی تبدیلی اس سے پہلے آ پائے گی, یا جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ بات چیت میں وقت لگے گا؟ دیکھیے, بات چیت سے کبھی بھی جب کوئی پارلیمانی پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دستوری امینڈمنٹس ہوتی ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتی. اس میں لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے, اس میں پاکستان کے عوام بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. بار کاؤنسلز, بار ایسوسیشنز, یہ سارے جو ہے نا ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اصل سٹیک ہولڈر جو ہے پاکستان کی عوام ہے, اور وہ عوام جس کا یہ معاہدہ ہے, جس کے حوالے سے یہ سماجی یا عمرانی معاہدہ ہے, اس کو اندھیرے میں رکھ کے ہم اس طرح سے کوئی امینڈمنٹ کر دیں تو وہ عوام جو ہے وہ تو ہمیں کہاں چھوڑے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پاکستان یقیناً چلے گا, پاکستان یقیناً کھپے گا, مگر دستور کے مطابق. تو یہ آپ اگر ہم اس پر واپس جائیں کہ ٹائم کو دیکھیں, ٹائم لائن, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ نے فرمایا, جو پورا سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس ہونا چاہیے, تو اس پروسیس میں سینیٹر صاحب کتنی دیر لگ سکتی ہے منیمم؟ دیکھیے, اگر کوئی بہت ضروری چیز ہے, بہت ہی ضروری چیز ہے, فرض کر لیجیے کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ اگلا دن نہیں آ سکتا, جیسے اس دن ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگلا دن آئے گا, اس کی کہا تھا کہ جی ایسا نہ ہوا تو پھر جو نا کورٹ سٹے دے دے گی. کسی کورٹ نے کوئی سٹے نہیں دیا, کوئی قیامت بھی نہیں آئی. تو یہ مطلب اتنا جو سیٹرڈے اور سنڈے کو جو ہے نا اس میں ہر چیز کو گن پوائنٹ پہ رکھا گیا تھا. تو قیامت اب بھی نہیں آئے گی, مگر کوئی اس کے باوجود اگر پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے وہ بتائی جائے, اور اسپیشلی وہ چیز لوگوں کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر پہلے کر لی جائے, تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ حکومتی بینچوں میں کیا سوچا جا رہا ہے, ان کی عام کیا سوچ ہے, اور پاکستان کے عوام کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی تو ہم تو ظاہر ہے انہی کو نمائندگی کرتے ہیں یہاں پہ. ہم تو کوئی اپنے گھروں سے یہ چیزیں نہیں لے کے آئے ہوئے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر دیکھیں تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جی یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور کوئی چاہتا ہے کوئی آئے اور کوئی نہ آئے. ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہو رہی ہے, اور پھر پریشر عدلیہ سے ہٹے گا, جو اتنے پینڈنسی ہے وہ کم ہوگی, اور سب یہ چاہتے تھے. دیکھیں بلوچستان کو اور سیٹس بھی اس کے تحت مل رہی ہیں, اور دیکھیں یہاں زیادہ سٹیبلٹی آ جائے گی ان ترامیم کے ذریعے. تو یہ تو بہتری ہے, اور کیوں نہ روٹیشن ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں. ججز تو اپنے آپ کو یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی
جب کرٹیسزم بہت ہو تو یہ اپنی مرضی کرتے ہیں, یہ تو آئین کی پیداوار ہیں, پارلیمان کے مرہون منت ہیں سو ٹو سے, تو یہ ان کو اتنی زیادہ کھلی چھٹی, تو یہ تو بڑا ضروری ہے یہ تمام جو پیکج ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے بعض چیزیں کوئی عام حالات میں ممکن ہو سکتی ہیں. جیسے فرض کریے کہ عام حالات میں کوئی بالکل ایسے کہ جہاں پہ جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ والے 6 ججوں والا وہ خط والا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہوتا, اور عام حالات میں کوئی کہتا ہے کہ جی ججوں کی ٹرانسفر میں جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے لیے یہ ان کی کنسنٹ کا لفظ نکال دیا جائے, تو اس پہ سوچا جا سکتا تھا. مگر یہ اچانک وہ کون سی ضرورت پیدا ہو گئی کہ وہ عام حالات خاص حالات میں پیدا ہو گئے, تو اس میں پھر یہ وہ پرسن یا پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا. یعنی یہ کہ یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں وہ ٹارگٹ ہوں گے, اور اس کے بعد اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہم اچانک یہ کر دیں گے, تو پھر لوگوں کو یا اپنے وکیل دوستوں اس حوالے سے ہم کیا بتائیں گے جا کے. اس حوالے سے کئی مطلب رائے ہو سکتی ہیں, میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے, آپ کی دوسری ہو سکتی ہے, مگر کسی خاص حالات کی وجہ سے ہماری رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس طرح سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ججوں کی اچانک عمر بڑھا دیں, آپ کہیں کہ جی وہ 68 ہو گئے, اور پھر 68 کو کہیں کہ چلو ججوں کی بڑھانی ہے تو پھر باقی سب کی بھی بڑھا دیتے ہیں, اور یہ بھی اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہو, اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہو جس ملک میں آبادی کا بوجھ پہلے سے ہے, جس میں جو ہے نا بے روزگاری پہلے سے موجود ہے. وہ بے روزگاری تو ہر جگہ پہ ہوگی نا, لیگل فرٹرنٹی میں بھی ہوگی. تو وہ بجائے جہاں پہ 150-200 لوگ جو ہے نا انہوں نے 2-3 سال پہلے ایڈجسٹ ہونا ہو, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ سے اس سے نکل جائیں, تو کیا یہ بات انصاف کے مطابق ہوگی؟ کیا یہ پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگی؟ اور پھر اس میں جب کچھ ڈسپیوٹ موجود ہوں اس حوالے سے, کسی شخص کے حوالے سے ڈسپیوٹ موجود ہوں, کسی ایک پارٹی جس کی 80-90 سیٹیں ہیں یا دوسرے اور لوگ وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہوں کچھ چیزوں کو, اور پھر اس کو اس کا بینیفٹ ملے, اور کسی ایک شخص جس سے دوسری پارٹی جس کو جو ہے نا کوئی خدشات ہوں اور وہ نہ آئیں, تو یہ کیا اس وقت یہ سارا کچھ کیا جانا اور اچانک کیا جانا جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہم اس کو راتوں رات بیٹھ کے کر لیں؟ ممکن ہے کہ اس میں ان کی نیت بہت اچھی ہو, ہم سے بھی بہت اچھی ہو, مگر وہ اچھی نیت جو ہے نا وہ ظاہر بھی ہونی چاہیے. کسی نے کسی کے دل کو تو نہیں دیکھا نا, اس کے ایکشنز کو دیکھا جاتا ہے. اس ایکشنز کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں, جب آپ اس کے حوالے سے اس کا وزن کرتے ہیں, تو پھر آپ کو کچھ باتیں جو ہے ایسی نظر آتی ہیں جس کو آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں آپ کی اپنی عزت متاثر ہوتی ہے. یہ تاریخ لکھی جانی تھی, لکھی جانی ہے, اور اس میں یہ سب کچھ مینشن ہونا ہے. تو آپ اپنے تاریخ میں اپنا نام جو ہے نا وہ کبھی اس اینڈ پہ نہیں رکھوائیں گے جس میں جو ہے نا لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. جی بے شک تاریخ کی بھی بات ہے, اور جو ہمارا اس وقت ہمارا جو پریزنٹ ہے وہ بھی اس پر بہت سی چیزیں ہیں جس کا انحصار اس پہ ہے جو یہ پیکج میں کیا جائے گا. تو آپ کی تو بڑی کلیئرٹی ہے سینیٹر صاحب ان تمام معاملات پہ, تو اور یہی ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہی لکس ٹورڈز یو فار لیگل اوپینین. تو یہ آپ نے تو فرمایا, تو اس میں تو لگتا ہے پیکج کی کچھ ہی شاید چیزیں باقی رہیں. ٹائم وائز میں آپ سے پھر سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ نے پورے پروسیس کی بات کی ہے یہ کوئی 20 دنوں میں 20 ورکنگ ڈیز میں ہو پائے گا, 1 مہینے میں ہو پائے گا؟ اگر کوئی ایسی بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہمیں بتا دیں جس کے بغیر پاکستان کا نقصان ہو جائے, تو وہ 20 دنوں میں یقیناً ہو پائے گا. مگر اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی ارجنسی موجود ہے, کوئی اس کی نہ کیے جانے کی وجہ سے کسی فریق کو نہیں, کسی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں, پاکستان کو خدا نخواستہ کسی نقصان کا خدشہ ہے, تو ہم ساتھ چلیں. مگر اس کے لیے بھی پبلک کو وہ ساری چیزیں پبلک کرنی پڑیں گی بیفور ٹائم. بھلے آپ ان کو ہفتے کا ٹائم نہ دیجیے, 2 دن کا ٹائم دیجیے کہ آپ اس کو سوچیں سمجھیں, مگر چیزوں کو پبلک کرنا پڑے گا, نہ کہ اس طرح سے چھپا کے. اچھا یہ بتائیے گا جس لاسٹ کوسچن کے, اچھا ایک تو یہ جو ابھی آپ نے فرمایا اس سے ہم یہ اخذ کریں کہ ابھی تک کوئی وہ جو ایک جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا فرما رہے ہیں کوئی ارجنسی اور ایمرجنسی والے کوئی آپ کو ایسپیکٹ نظر نہیں آیا اس وقت؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی بات مولانا نے فرمائی تھی ان کو کہ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر جو ہے وہ اگلا دن نہیں آئے گا.
ٹھیک. اچھا یہ ڈار صاحب کا ذرا بتا دیجیے گا. اسحاق ڈار صاحب جن کی ایک اپنی تاریخ ہے, انہوں نے 18th امینڈمنٹ بہت اچھے طریقے سے رضا ربانی صاحب کے ساتھ مل کے آگے بڑھایا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لیا. تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ پھر ڈار صاحب بھی تشریف لائے مولانا صاحب کے پاس, تو ادھر کوئی ایک کامن آپ کی گراؤنڈ تھی جی, کوئی کامن انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپ کے درمیان اور ڈار صاحب کے درمیان, کیونکہ حکومتی اور نمائندوں کے ساتھ تو لگ رہا تھا کہ زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں بجائے کہ کامن پوزیشن کے. ڈار صاحب کئی دفعہ آئے تھے, طارق میرا بھائی ہے وہ کئی دفعہ آیا, محسن نقوی صاحب کئی دفعہ آئے, مگر جتنی دفعہ بھی وہ آئے ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھے یا ہمارے ہینڈ اوور نہیں ہوئے تھے. ہماری ڈیمانڈ ہمیشہ رہی, ہمیں وہ صرف یہی سمجھاتے رہے کہ بڑی انوسنٹ سی چیزیں ہیں اور اس میں کوئی ایسی کوئی خراب بات نہیں ہے. تو ہم بھی ان کو مسکرا کے جواب دیتے رہے کہ جی انوسنٹ میں جو ہے نا جو ممکن ہوگا, جو انوسنٹ چیزیں ہوں گی, جو ملک کے مفاد میں ہوں گی, ہم کیوں اس میں اپوز کریں گے, مگر ہمیں کاغذ دیجیے. تو وہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ وہ ابھی تک اس کا فائنل نہیں ہوئے, دی مومنٹ وہ فائنل ہوں گے تو وہ آپ تک پہنچا دی جائیں گے. اور پھر جب وہ فائنل ہوئے تو اس وقت یا ہم تک جو پہنچے تو اس وقت مڈ نائٹ تھی. تو آپ کے اور مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان تو میٹنگ بھی ہونی تھی, اور انہوں نے کہا بھی کہ وہ آئیں گے, پھر فون کر کے کہا نہیں آئیں گے. تو وہاں مولانا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان اس معاملے میں کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی نسبتاً کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ اینڈ مولانا صاحب, یا ایک ہی طرح کی اپروچ تھی دونوں کی, گورنمنٹ کی اور میاں صاحب کی؟ نہیں, میاں نواز شریف کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو میاں نواز شریف میرے علم کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ مولانا کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کے ساتھ وہ آئے بھی اور ان کے ساتھ ٹیلیفونک کنورسیشن بھی ہوئی ہوگی یقیناً, مگر جو ہے نا وہ باقی دیگر رابطے جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی طرح سے بھی نہیں تھے. جتنی دفعہ بھی ان کے گروپ جو بھی ان کی ٹیم تھی وہ آئی تھی تو اس وقت ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا, کسی کاغذ کو بالکل ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا. کاغذ کے ساتھ آئے تھے تو بلاول آیا تھا, اس کے پاس اپنے کاغذات تھے, ہمارے پاس اپنے تھے, اور مولانا کی موجودگی میں ڈسکشن ہوئی تھی. ہماری طرف سے بھی کچھ ساتھی بیٹھے تھے, ان کی طرف سے بھی, اور جب ڈسکشن ہوئی تھی تو پھر بات طے یہ ہوا تھا کہ دوسرے دن یعنی جس دن ووٹ کرنا تھا اس دن جو ہے نا وہ ووٹ کرنے سے پہلے میں اور بلاول بیٹھیں گے. پھر بیٹھے تھے اور پھر وہی اعتراضات دہرائے گئے. اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ چونکہ وہ دوسرا دن آ چکا تھا, دوسرا دن چڑھ چکا تھا, تو وہ میری گرپ بہتر ہو چکی تھی. یعنی اس رات سے جو مڈ نائٹ سے میری گرپ وطن بہتر ہو چکی تھی, میں نے سارا پڑھ لیا تھا یا اس پہ نوٹس بنا لیے ہوئے. تو سینیٹر صاحب یہ آخر میں فرما دیجیے گا کہ جو خبریں پھیلی ہوئی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ملنے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں تھی, نو میٹنگ واز ایور پلانڈ رادر دین اے میٹنگ واز پلانڈ اینڈ کالڈ آف؟ دیکھیے ان کے ساتھ اگر کوئی بات ہوئی ہوگی تو میرے علم میں نہیں ہے, میں اپنے علم کا میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ میرے علم میں کیا ہے. میری بات درست ہو سکتی ہے, یہ بات واقعتاً درست بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر علم کے مطابق ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. بہت بہت شکریہ سینٹ صاحب ہم سے بات کر. ناظرین ہم اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو آئینی ترامیم پاکستان کے وہ بہتر چلانے کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے, پاکستان کی نظام کی بہتری کے لیے, اور جو کہ آئین کی سپرٹ کو وائلیٹ نہ کرے, اس کی روح کے منافی نہ ہو, تو اس کو آگے بڑھانا بالکل اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن. یہ بہتری ہے پاکستان کی, پاکستان کے لوگوں کی. لیکن جہاں اگر ایسی ترامیم لائی جائیں جس سے کہ جو آئینی ڈھانچہ ہے, جو اس کی روح ہے, اس کی آپ نفی کریں اور آپ جمہوریت سے ہٹ کر کے کسی اور ڈائریکشن میں جائیں, پھر تو وہ مشکل ہے. دیکھتے ہیں ہوتا کیا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.